السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم اور معزز سامعین اعظام، میرا نام محمد حسان ہے اور میں درجہ 7 کا طالب علم ہوں. آج کی اس مبارک محفل میں تعلیم کی اہمیت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پردے میں بیٹھی میری ماں اور بہنوں، تعلیم انسان کی ترقی اور کامیابی کی کنجی ہے. قرآن مجید کا پہلا حکم ہے اقرا، یعنی پڑھو. علم روشنی ہے جو انسان کو اندھیرے سے نکال کر ترقی کے راستے پر لے جاتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تعلیم انسان کو شعور اور اچھے برے کی پہچان دیتی ہے. آج کے دور میں وہی قومیں کامیاب ہے جو تعلیم یافتہ ہے. ہمارے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. ہمارے معاشرے کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو جدید علوم میں مہارت رکھتے ہو. والدین اور استاذوں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو تعلیم کی اہمیت سمجھائے، عہد کریں کہ ہم تعلیم حاصل کریں گے اور دوسرے کو بھی سکھائیں گے تاکہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ تشکیل دیا جا سکے. اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو. اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو. دھونے والے بھلے کم ہی کھایا کرو، اپنے بچے کو لیکن پڑھایا کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد تقریر کے لیے میں گزارش کروں گا بھائی محمد احمد سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کرے. الحمدللہ وبہ نستعین. اما بعد میرے محترم دوستو، آج کی اس محفل مبارک میں اسلام کی موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں گا. میرے معزز سامعین اعظام، اسلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہے. اسلام ہمیشہ محبت، رواداری، انصاف کی تعلیم دی ہے. آج دنیا میں شدت پسندی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو غلط ہے. مسلمانوں کا کردار اور عمل ہی دنیا کو حقیقی اسلامی تعلیمات دکھا سکتا ہے. ہمیں اپنے کردار سے ثابت کرنا ہوگا کہ اسلام واقعی امن کا دین ہے. اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد تقریر کے لیے ہی میں گزارش کروں گا بھائی محمد کیف سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کرے. الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونتوب الیہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پردے میں بیٹھی میری ماں اور بہنیں، یہ آیت ہمیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. ہر شخص چاہے وہ غریب ہو یا امیر، کمزور ہو یا طاقتور، موت کے آگے بے بس ہے. یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے. یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. میرے محترم دوستوں، موت ہمیں اس بات کی نصیحت کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے. یہ دنیا آزمائش کا مقام ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے. ہمیں دنیاوی خواہشات سے مغلوب ہونے کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گیا تم مسافر ہو یا راستے میں کوئی راہ گرد ہو. لہٰذا ہمیں اپنے زندگی کے ہر لمحہ کو قیمتی بنانا چاہیے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. نیکی کے کام کرے، گناہوں سے بچے اور آخرت کی تیاری کرے کیونکہ موت کا وقت نامعلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے. موت ہر وقت ہمارے قریب ہے لیکن انسان اسے بھلا کر دنیا مصروفیت میں کھو جاتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ کرے. دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کرے، وقت کی قدر کرے اور گناہوں سے بچے کیونکہ موت کسی وقت آ سکتی ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں اس شعر کے ساتھ میری تقریر ختم کرتا ہوں. موت سے کس کو رستگاری ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے, آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد تقریر کے لیے ہی میں گزارش کروں گا بھائی محمد ہدایت اللہ سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کرے. السلام علیکم. الحمدللہ وبہ نستعین اما بعد. میرا نام ہے ہدایت اللہ اور میں درجہ 8 کا طالب علم ہوں. میرے محترم دوستو, آج کے اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کی خدمت. میرے محترم دوستو, والدین اللہ کی عظیم نعمت ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ان کے سامنے اف تک نہ کہو. والدین کی خدمت دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے. آج کے دور میں والدین کی خدمت کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے جو افسوسناک ہے. ہمیں چاہیے کہ والدین کی دعائیں حاصل کریں اور ان کی عزت کریں. ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور والد باپ جنت کا دروازہ ہے. آئے عہد کریں, والدین کی خدمت کریں گے اور ان کی خوشنودی حاصل کریں گے. اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد تقریر کے لیے ہی میں گزارش کروں گا بھائی محمد فرحان سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کرے. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل اصحاب اجمعین. اما بعد. استاد محترم اور معزز سامعین اعظام, میرا نام محمد فرحان ہے اور میں درجہ 7 کا طالب علم ہوں. آج کے اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت. وقت ایک عظیم نعمت ہے جسے ضائع کرنا ناشکری کے مترادف ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی والعشر, وقت ضائع کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جانو. نمبر 1 جوانی, نمبر 2 صحت, نمبر 3 مال, نمبر 4 فرصت اور نمبر 5 زندگی. ہمیں اپنے وقت کو نیک اعمال, علم کے حصول اور دوسروں کی مدد میں صرف کرنا چاہیے. اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وقت کی پکار کو سن اے انسان, یہی ہے تیرے خوابوں کا میدان. پل جو گزریں گے لوٹ نہ پائیں گے, نئے راستے نئے چراغ جلائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد تقریر کے لیے ہی میں گزارش کروں گا بھائی محمد حنجلہ سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کرے. الحمدللہ وبہ نستعین اما بعد. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے پاک بندے کو بھیجا تھا کہ ہمیں اچھی باتیں سکھائے اور دنیا بھی درست ہے اور آخرت بھی درست ہے. ایسے پاک بندے کو نبی کہتے ہیں. نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے, نبی کبھی گناہ نہیں کرتے, نبی سب کا نیکی سوچتے, نبی کسی حکم کو نہیں چھپاتے. مہربان باپ چاہتا ہے کہ اس کی بھی اولاد پیار محبت سے رہے اور دنیا بھی پریم محبت سے رہے. الحمدللہ. اس کے بعد میں گزارش کروں گا تقریر کے لیے بہن سونی خاتون سے کہ وہ تشریف لائے اور وہ اپنی تقریر پیش کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. استاد محترم اور میرے معزز سامعین اعظام, میرا نام سونی ہے اور میں 7th کلاس کی طالبہ ہوں. آج کے اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم. میرے محترم دوستو, قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن میں فرمایا گیا یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے, یہ کتاب علم حکمت اور رہنمائی کا خزانہ ہے. رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے.
قرآن ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ آج کے مسلمان قرآن کو صرف تلاوت کی حد تک محدود کر چکے ہیں، جبکہ اس کے مفہوم اور احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائے۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد تقریر کے لیے ہی میں گزارش کروں گا بہن صابرین خاتون سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ الحمدللہ وبہ نستعین اما بعد۔ میرا نام شیخ صابرین ہے اور میں 8ویں کلاس کی طالبہ ہوں۔ میرے محترم دوستو، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے حجاب یعنی پردہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حجاب ایک اسلامی فریضہ ہے جو خواتین کی عزت اور وقار کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ حجاب عورت کو اعتماد، خود مختاری اور عزت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ نہ صرف مذہبی علم ہے بلکہ عورت کی شناخت اور وقار کا مظہر ہے، جو اسے معاشرتی دباؤ اور غیر ضروری نظروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے جو قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حجاب عورت کو اعتماد اور خود مختاری کا احساس دلاتا ہے۔ یہ صرف لباس نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے جو پاکیزگی کی علامت ہے۔ حجاب عورت کو مرد و عورت کے درمیان برابری کی اصل کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے۔ حجاب عورت کو معاشرتی یہ نہ صرف مذہبی علم ہے بلکہ عورت کی شخصیت کا حصہ ہے۔ حجاب معاشرے کو اخلاقی طور پر مضبوط اور پاکیز بنانے میں کرداری ادا کرتا ہے۔ یہ عورت کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی اصل خوبصورتی اس کا کرداری اور تقویٰ ہے۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد تقریر کے لیے میں گزارش کروں گا بھائی محمد ابراہیم سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم اور معزز سامعین انضام، میرا نام محمد ابراہیم اور میں درجہ 5 کا طالب علم ہوں۔ آج کے اس مبارک محفل میں میرے تقریر کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق کی طاقت۔ میرے محترم دوستو، اتحاد کسی بھی قوم کی کامیابی کا راز ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ ڈالو۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں، اگر ہم متحد ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ فرقہ واریت اور نفرت کو ختم کریں اور اتحاد و اتفاق کو فروغ دیں۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد تقریر کے لیے ہی میں گزارش کروں گا بھائی محمد صادق سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ الحمدللہ وبہ نستعین، اما بعد۔ میرا نام محمد صادق اور میں درجہ حفظ کا طالب علم ہوں۔ میرے محترم دوستو، آج کے اس مبارک محفل میں میں تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ میرے معزز سامع اعظم، تقدیر پر ایمان کی بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تقدیر پر ایمان صرف اللہ عز و جل کے فیصلوں پر راضی رہنے کا درس دیتا ہے۔ خوشی ہو یا غم ہمیں صرف
اس کے بعد تقریر کے لیے میں گزارش کروں گا بہن صابرین خاتون سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، استاد محترم اور معزز سامعین اعظام، میرا نام صابرین خاتون اور میں 7ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ آج کی اس مبارک محفل میں غیبت اور اس کے نقصانات کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ میرے محترم دوستو، اسلام میں غیبت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ غیبت نہ صرف ایک گناہ ہے بلکہ معاشرتی فساد کا بھی سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرو جو اسے ناپسند ہو۔ آج غیبت معاشرتی تعلقات کمزور کر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے الفاظ میں احتیاط کرے اور دوسروں کی خوبیوں پر توضیح دے۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد تقریر کے لیے ہی میں گزارش کروں گا بہن نوری خاتون سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وبہ نستعین، اما بعد۔ میرا نام نوری فاطمہ اور میں 5th کلاس کی طالبہ علم ہوں۔ میرے محترم دوستو، آج کے اس مبارک محفل میں میرے تقریر کا عنوان ہے محنت کی اہمیت۔ اسلام ہمیں محنت کی تلقین کرتی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ محنت صرف ایک کامیابی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے دنیا کی ترقی محنتی افراد کی محروم محنت ہے۔ ایک کسان کی محنت سے زمین اناج دیتی ہے، اور ایک مزدور کی محنت سے عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں، تو ایک طالبہ علم کے لیے علم کا خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔